بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق میں برکت اور قرض کی ادائیگی کے لیے سورہ یوسف کی ایک آیت کا وظیفہ۔ روزے میں برکت، رزق میں برکت کی بات میں نے پہلے کی اور قرض کی ادائیگی کی بعد میں کی۔ یہ دونوں ہی ٹاپک بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ دو چیزوں کے بارے میں ہی اکثر بات ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہے کہ شاہ صاحب یا تو یہ رزق میں برکت کا وظیفہ بتا دیں، اور قرض بہت چڑھ گیا۔ جب رزق کی برکت ہو جائے گی، رزق بڑھے گا، تو قرض آٹومیٹکلی اتر جائے گا۔ تو اس آیت کے وظیفے میں یہ دونوں فائدے موجود ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا جو ڈیبٹ ہے وہ بھی ختم ہوگا، قرض بھی اترے گا، اور آپ کا جو ویلتھ ہے، جو رزق ہے، اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس ایک وظیفے کے کرنے سے آپ کے ہوں گی۔ اچھا، میں پہلے بھی عرض کر چکا، اور جیسے کہ ابھی شاید دو دن کے بعد، یا شاید یہ آج ویڈیو پوسٹ میں بھی کل ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے، تو میں اکثر دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دیکھو، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا سیکھو۔ اللہ کے ہی دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے 80-90% رزق کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں نا، اس میں انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمیں پیسے سے اتنا پیار ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہونے کے باوجود جب کوئی اللہ کے نام پہ ہم سے کچھ مانگتا ہے نا، تو ہم یہ اسیسمنٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ مستحق نہیں، کسی مستحق کو دیں گے، اور جب تک مستحق ملے اس وقت تک ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور ہم خود مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی عادت جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ پیسے تو آپ کو اللہ عطا کر دیں گے، آپ نے جیسے ہی نماز 5 وقت شروع کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور یہ وظائف ہمارے بتائے ہوئے شروع کرنے ہیں، رزق کی فراوانی ہو جانی ہے۔ لیکن ونس ٹوائس آگے اس کو ریپلیکیٹ اور اس کو ملٹیپلائی تو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے راستے پر دے کر، اللہ کے لوگوں، اللہ کے بندوں کی مدد کر کے آپ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے رزق کے بڑھانے کا۔ تو مطلب میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اللہ نے ایک فارمولہ دے دیا، 1 کا 10، سمجھے؟ 1 لاکھ لگاؤ گے، اللہ اس کے 10 لاکھ واپس کرے گا، ٹھیک ہے؟ 1000 لگاؤ گے، اللہ 10,000 واپس کرے گا۔ 50,000 لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 5 لاکھ واپس کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ فارمولہ سیکھنا ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، اللہ کے ولی ہوتے تھے، ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ سننا چاہتے ہیں؟ سنیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تو نام سنو گا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ ایک بار خضر علیہ السلام کافی بزرگ بوڑھے تھے، لیکن پیغمبر تھے اللہ کے۔ تو وہ چلے جا رہے تھے کہیں راستے میں، کسی سفر پہ جا رہے تھے، کسی سمت بھی جا رہے تھے۔ تو جب راستے میں نہ انہیں ایک وہ ملا، بہت ہی ضعیف شخص، بزرگ سا آدمی، اور اس دیہاتی نے جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ میری مدد کرو، اللہ کے نام پہ میری مدد کرو۔ خضر علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ یار میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے فی الحال تمہیں دینے کے لیے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں کہا نہیں، میں نے تو کچھ لینا ہے، مجھے کچھ دو۔ دوسری بار انہوں نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، اور واقعی قسمیہ میرے پاس اس وقت اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت دینے کے لیے۔ انہوں نے پھر معذرت کی۔ تیسری بار جب پھر اس بندے نے سوال کیا نا، تو پتہ خضر علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دیا؟ سبق ہے اس میں، اگر سننا چاہیں تو سبق یہ ہے اس میں۔ خضر علیہ السلام نے اسے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اب تو ایسا کر، مجھے شہر لے چل اور مجھے اپنا غلام بنا کر بیچ دے، اور جو پیسے تجھے ملیں وہ لے جانا۔ اللہ اکبر! یہ واقعات ہم تک پہنچے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے جو بالکل بند ہو چکی ہیں۔ ہماری آنکھ صرف وہ والی کھلی ہے جس میں ہمیں جو چاہیے وہ مل جائے، اس کی وہ والی آنکھ ہماری کھلی ہے۔ جس سائڈ سے دینے والی بات ہو نا، وہاں ہماری آنکھیں بند ہیں۔ لیکن سبق دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کے نام پر، جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تن پہ صرف کپڑے تھے، اب کپڑے تو اتار کے نہیں دے سکتے تھے نا اس کو۔
آپ ان کے ساتھ چل پڑے اور آپ نے کہا کہ تم مجھے اس شہر کی منڈی میں، وہاں پہلے غلام بکا کرتے تھے، تو مجھے کسی کے پاس، میں آپ کا غلام ہوں، مجھے بیچ دو، جو پیسے ملے اپنا کام چلا لو، میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ شخص ان کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے قدرت کا یہ بھی کہ امتحان ہو، یہ میرا پیغمبر ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو رہنما بنایا ہوا ہے میں نے، تو یہ کیا کرتا ہے میرے نام پہ، کیا کرتا ہے؟ تو خضر علیہ السلام اس بندے کے ساتھ چلے گئے، اور آگے جو ہے وہاں پر ایک شخص بڑا رحم دل سا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بوڑھا آدمی دوسرے بوڑھے آدمی کو لے کے آ رہا ہے کہ اس کو بیچ، اس کو کون خریدے گا؟ کسی نے بھی اس کو 40-50 درہم مشکل سے ہی دینے، اور پتہ نہیں وہ بھی دینے کہ نہیں دینے۔ تو اس نے ترس کھا کے نا اس بوڑھے کو بلایا، ادھر آؤ بھائی۔ نے کہا کیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرا غلام ہے، میں نے اس کو بیچنا ہے۔ اس نے کہا چلو تم کہاں خوار ہوتے پھرو گے اور اس بزرگ کو بھی خوار کرو گے، اس کے پیسے کس بوڑھے آدمی کے کس نے دینے، لیکن بہرحال تم یہ 50 درہم رکھو اور اپنا کام چلاؤ اور اس غلام کو مجھے دے دو۔ اس بندے کا کام ہو گیا، وہ چلا گیا۔ وہ شخص خضر علیہ السلام کو لے کے آ گیا۔ اب لے کے آنے کے بعد اس نے اس کو کھانا وانا دیا، سب کچھ کیا، اس کے بعد اس نے کہا میں اس کو کیا کام بتاؤں، یہ تو اتنا بوڑھا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، لیکن اگر فارغ بیٹھا رہے گا تو بھی اچھی بات نہیں۔ تو انہوں نے اس خضر علیہ السلام کو انہوں نے کہا یار بزرگ میری بات سنو، تم ایسا کرو یہ جو صحن کے ایک کونے کے اوپر پتھر پڑے ہوئے نا، ان کو اٹھا کے اور دوسری طرف کہیں رکھ دو۔ انہوں نے کہا جو حکم جناب، مطلب آپ مالک ہیں، آقا ہیں، تو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں آپ کا غلام ہوں تو میں کر دیتا ہوں۔ اب وہ گئے اور انہوں نے، اب مالک جو ہے وہ اندر چلا گیا، اس نے کہا اب اس کو تو پورا دن لگ جائے گا، یہ آج تو مصروف ہو گیا، کل اس کے لیے کوئی اور کام دیکھیں گے۔ کچھ دیر بعد مالک کا کسی کام سے شاید وہ باہر نکلا اپنے حویلی سے، تو اس نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے پتھر جو ہے وہ سائڈ پہ گئے پڑے تھے، کافی وزنی پتھر تھے، اچھے خاصے تھے۔ اس کا حساب تھا کہ شام تک لگا رہے گا بابا۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے کر دی۔ اس نے کہا اچھا چلو پھر ادھر آؤ۔ پیچھے صحن کے ایک دیوار گری ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ دیوار جو ہے اس کو تعمیر کرو، یہ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، گارا بناؤ اور اس کو تعمیر کرو۔ اور اس شخص کے دل میں ایک شک آ گیا تھا کہ ایک بات کوئی دوسری ہے، وہ چھپ کر ان کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے گارا بنایا، اور گارا بنانے کے بعد ایک اینٹ اٹھا کے دیوار پر لگائی، اور دوسری اینٹوں کو بس یوں اشارہ کرتے جا رہے تھے، اور وہ اینٹیں خود بخود چلتی جا رہی تھیں اور دیوار بنتی چلی جا رہی تھی۔ اب یہ بات سن کے نا اس شخص کی چیخ نکل گئی۔ خضر علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، خیر وہ بندہ پاس نے ہاتھ جوڑ دیا، اس نے کہا حضور آپ بتائیں آپ کون ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں تو ایک احسان کر کے اس بابے پہ آپ کو لے کے آیا تھا، یہ میرے سے کیا ہو گیا؟ تو آپ نے بتایا کہ میں خضر ہوں، اللہ کا پیغمبر۔ تو وہ شخص پاؤں میں گر گیا، اس نے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ چاہیں آپ۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ بہرحال حضور سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، اس کا ایک عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نیا چاند دکھنے والا ہے ربیع الاول کا، نئے چاند کی پہلی جمعرات کو نو چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ نئے چاند کی پہلی جمعرات کو یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے، اور جیسے نئے چاند کی پہلی جمعرات ہو تو پھر آپ اس عمل کو کریں گے، عشاء کے بعد اس عمل کو آپ کریں گے، اور 11 راتوں تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 11 راتوں تک بلا ناغہ۔ 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا ہے، اگر یہ مس کر گئے آپ تو پھر اگلے مہینے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس عمل میں تھوڑی سی یہ بس ٹیکنیکلٹی ہے۔ آپ نے سورہ یوسف کی یہ آیت فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، یہ سورہ یوسف کی آیت آپ نے 333 بار پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، اور یہ 11 دن آپ نے مسلسل کرنی ہے، 11 دن کا عمل ہے۔ اور جب یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے 11 دن تک، اس وقت تک آپ کا قرض اترنے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، اور آپ کی رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ پھر آپ ہر عشاء کی نماز کے بعد صرف 11 بار اس کو پڑھتے رہیں، آپ کا عمل قائم رہے گا۔ زیادہ وقت ہو تو 33 بار پڑھ لیں، تو بس 11 بار یا 33 بار اس کو آپ روز پڑھتے رہیں، آپ کا عمل قائم رہے گا، اور آپ مسلسل پیسوں میں ہی کھیلتے رہیں گے، اور آپ کے رزق کے معاملات اور قرض کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔